عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں جمعے کی تقریر کرتے ہوئے، یا ساریہ الجبل الجبل، اے ساریہ پہاڑ پہاڑ پہاڑ۔ جب نماز سے اترے، منبر سے اترے، عبد الرحمن بن عوف نے کہا یہ کیا کہہ رہے تھے جمعے کے خطبے میں؟ یا ساریہ الجبل الجبل۔ ساریہ بلوچستان کے پاس بندر عباس ایک جگہ ہے، جنگ ہو رہی ہے، ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکست ہو چکی ہے، مسلمانوں کے قدم اکھڑ چکے ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں مجھے نظر آیا کہ ساریہ کے ایک فوج کے قدم اکھڑ گئے، آگے مجھے ایک پہاڑ نظر آیا تو میرے جی میں آیا اگر ساریہ کا لشکر پہاڑ پر پہنچ کر پلٹ کے حملہ کرے اور پہاڑ کو اپنی پشت میں کر لے تو پھر فتح ہو سکتی ہے، تو میرے منہ سے بے ساختہ نکلا یا ساریہ تو الجبل الجبل۔ ایک مہینے کے بعد خبر آئی، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قاصد بھیجا کہ ہم ایرانیوں سے ٹکرائے، ہمارے قدم اکھڑ گئے کہ ہم نے آواز سنی ہوا میں، موبائل کی ضرورت نہیں ہے، فیکس کی ضرورت نہیں ہے، ٹیلیکس کی ضرورت نہیں ہے، فون نہیں ہے، ہوا غلام ہے، یہ ہوا تمہیں موبائل کے ذریعے سے پیغام سناتی ہے۔ عمر اللہ کا غلام بنا، ہوا اس کی غلام بن گئی، انہیں ہم نے آواز سنی اے ساریہ پہاڑ کو اونٹ میں، پہاڑ کو پشت پہ لے کر پلٹ کے حملہ کر، تو ہم نے پہاڑ تک بھاگے، پھر ہم نے پلٹ کے جو حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ یہ اللہ کے بن جانا، یہ اللہ کا بن جانا یوں غیبی نظام تمہارے تابع کر دیتا ہے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام الصائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا مر گیا، یہ تازہ ہجرت کر کے مسلمان ہو کے مدینے میں آئی ہیں، اس کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، جنازہ پڑھنے لگے تو آپ نے کہا اس کی ماں کو تو بلاؤ، اپنے بچے کو دیکھ لے، اس کو پتہ بھی نہیں تھا، وہ اصحاب صفہ میں سے تھے، وہاں ان کا انتقال ہوا، ان کی ماں کو پتہ چلا میرا بچہ مر گیا ہے، وہ آئیں اور میت کے پاؤں کی طرف بیٹھ کر چارپائی کو پکڑا، اللہ کے نبی سے نہیں کہا میرے لیے دعا کر یا رسول اللہ، خود اپنے اللہ سے بات کی، اے رب آمنت بک طوعا وہاجرت الیک رغبا فلا تشمت بی الاعداء، میرے مولا میں نے تیری محبت میں تیرا کلمہ پڑھا، تیرے اور تیرے رسول کے عشق میں میں نے اپنا گھر چھوڑا، آتے ہی میرا بچہ مر گیا، سارا قبیلہ مجھے تانا دے گا، دیکھا باپ دادے کا دین چھوڑ کے مزہ چکھ لیا، بیٹا مروا لیا، اے میرے رب مجھے یہ تانے سننے کی طاقت نہیں، میرا بچہ مجھے واپس کر دے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اس کی ماں کے الفاظ پورے ہی ہوئے تھے کہ اس نوجوان نے خود کفن اپنے چہرے سے ہٹایا، خود اپنے ہاتھوں سے کفن ہٹایا اور اٹھ کے بیٹھ کر ہمارے ساتھ اس نے بیٹھ کے کھانا کھایا۔ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو یوں غیبی نظام ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، پھر گھروں میں بھی برکتیں۔ ایک صحابی گھر میں تشریف لائے، بیوی سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں۔ وہ پریشان ہو کے گھر سے باہر چلے گئے۔ ان کی بیوی نے تندور میں لکڑی ڈال دی کہ دھواں اٹھے اور پڑوس کو پتہ چلے کہ گھر میں فاقہ نہیں ہے، روٹی پکنے والی ہے۔ تندور میں لکڑی ڈال رہی ہے اور ایک دانہ نہیں ہے روٹی آٹا گوندھ کے روٹی پکانے کے لیے، ایک دانہ گھر میں نہیں ہے، اور اس نے لکڑی تندور میں ڈال کے جلا دیا کہ اے اللہ ہم بھوکے ہیں، ہمیں کھانا کھلا، اور اندر آ کر خالی چکی چلانی شروع کر دی، خالی، تاکہ چکی چلنے کی آواز سے پڑوس کو پتہ چلے کہ آٹا بھی پیندی پئی ہے، تو تندور بھی تائی کھلوتی ہے، تو روٹیاں بھی لا لئی سی، اپنے فاقے کو یوں چھپایا۔ اتنے میں خامن نے دروازے پر دستک دی، یہ اٹھ کر باہر گئی ہیں دروازہ کھولنے۔ جب واپس آئی ہیں تو تندور سے خوشبو، جب تندور میں دیکھا تو تندور روٹیوں سے بھرا ہوا اور اس میں پوری بکرے کی ران بھنی ہوئی موجود۔ جب کمرے میں داخل ہوئی ہیں تو چکی میں سے آٹا نکل رہا ہے، یہ حیران پریشان ہے، یہ آٹا کتھوں آئی جاندہ ہے۔ حامد نے گھبرا کے چکی کو اٹھایا تو کچھ بھی نہیں، اندر خالی چکی ہے۔ وہ گئے دربار نبوت میں، کہا یا رسول اللہ آج ہمارے گھر میں یہ ہوا۔ کہا اوہو، اگر تو وہ چکی نہ اٹھاتا تو جب تک تو زندہ رہتا وہ آٹا دیتی رہتی۔
اللہ کو اپنا بنا لو، رزق کے مسئلے حل، زندگی موت کی جہاں ڈاکٹر فیل، موت پہ کون قابو پا سکتا ہے؟ جالینوس بہت بڑا حکیم گزرا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، مصر میں، اب فلسطین میں۔ جالینوس سے کہا گیا ایک فلسطین میں حکیم آیا ہے جو مردے زندہ کر دیتا ہے، تو جالینوس نے فوراً کہا کسی طبیب کے بس میں نہیں ہے کہ موت سے لڑ سکے، وہ نبی ہوگا، وہ طبیب نہیں ہو سکتا، وہ نبی ہوگا۔ جہاں طبیب عاجز، وہاں تم اللہ کو تو اپنا بناؤ۔ اور ام الصائب پھر پہلے مری، اور یہ بچہ حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے اس کا انتقال ہوا۔ اور یہ دو صحابی ہیں، آگے چلو تابعین کا دور ہے، تابعین، اور ایک تابعی ہیں نباتہ بن یزید رحمت اللہ علیہ، یمن سے چلے ہیں جہاد کے لیے، گدھے پر سوار ہیں، اور راستے میں گدھا مر گیا، سامان اس کے اوپر ہے، نیچے اترے، 2 نفل پڑھ کر کہا میرے مولا تو بے نیاز ہے اور میں نیاز مند ہوں، تو غنی ہے اور میں محتاج ہوں، میرا سفر ہے، سامان کہاں سے اٹھاؤں، سفر کہاں سے پورا کروں، میرے گدھے کو زندہ فرما۔ یہ کہہ کر اٹھے اور چھڑی لی اور زور سے مارا اس کی پشت پر، تو قم بإذن اللہ، تو گدھا اچھل کے وہ کھڑا ہوا۔ یہ نباتہ پہلے مرے اور وہ گدھا بعد میں مرا۔ امام شافعی نہیں، شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے کوفہ کی منڈی میں اس گدھے کو بکتے دیکھا، فروخت ہوتے دیکھا۔ اللہ سے دوستی لگا لو، یہ نظام تمہارے حق میں یوں چلیں گے، یہ نظام اللہ تمہارے لیے، معیشت کا نظام، حفاظت کا نظام۔ ابو مالک رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں ڈاکو پڑا، ابھی میں تھا، ایک دوست ملے، کہا جی ڈاکو نے گھیرے میں لے کر مال بھی لوٹ لیا، عورتوں کا زیور بھی اتار لیا، گن پوائنٹ پر، میں رونے کے سوا کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں۔ جب قوم اللہ کی باغی ہو تو پھر اللہ ظالموں کے حوالے کر دیتا ہے۔ جب 95% لوگ نماز نہ پڑھتے ہوں، 100% نوجوان گانے سنتے ہوں، 100% نوجوان ماں باپ کے نافرمان ہو، جب فیصلہ آباد میں شراب بیچی بھی جا رہی ہو، بنائی بھی جا رہی ہو، انعامی بانڈ بک بھی رہے ہوں، فروخت بھی ہو رہے ہوں، اور لاٹری کی اسکیمیں اخباروں میں اشتہار دیے جا رہے ہوں، اور اسے انعام کے نام سے جوئے کو حلال کیا جا رہا ہو، اور جب سود کی عمارتیں ہر محلے میں کھڑی ہوئی ہوں، اور اذان پر نماز کی طرف جانے والا 100 میں 10 سے اوپر آدمی نہ ہو، جب عورتیں بے پردہ ہو کر کپڑے اتار چکی ہوں اور پردے سے باہر نکل آئی ہوں، اور جب مسلمان کی بیٹی گھنگرو باندھ کے ناچ رہی ہو، نچانے والا بھی مسلمان ہو، ناچنے والی بھی مسلمان ہو، اور اس سے پیسہ کمانے والا اسے بزنس کا نام دے رہا ہو کہ ہماری تجارت ہے، یہ ہماری تجارت ہے، جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر میرا اللہ روٹھ جائے گا، پھر میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، پھر ہمیں منانا پڑے گا، نہیں منائیں گے تو ایسے ہی انسانی شکل کے درندے ہم پہ مسلط ہوں گے، بھیڑیے ہم پہ مسلط ہوں گے۔ کہتے ہیں موبائل کی خاطر قتل کر کے چلا گیا تو تم نے اسے انسان سمجھا تھا، وہ تو انسان تھا ہی نہیں۔ بھیڑیا جب بکری پہ وار کرتا ہے تو کبھی اس کو خیال آتا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے دودھ پینے والے بچے ہیں، میں اس بکری کو نہ کھاؤں۔ شیر جب ہرنی پہ کودتا پھاڑتا ہے تو اسے کبھی خیال آتا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اسے کچھ نہ کہوں۔ سانپ جب کسی نوجوان کو ڈستا ہے تو اسے کبھی خیال آتا ہے کہ یہ بوڑھی ماں کا واحد سہارا ہے، میں اسے نہ ڈسوں۔ جب انسان انسانیت سے نکلتا ہے تو پھر سانپ تھوڑا نقصان پہنچاتا ہے، یہ بڑے اژدہا ہوتے ہیں۔ پھر بھیڑیا تھوڑا خون بہاتا ہے، یہ بڑے خوفناک بھیڑیے، تمہیں دیکھنے میں وہ انسان نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی قسم وہ بھیڑیے ہوتے ہیں، وہ بھیڑیے ہوتے ہیں، وہ شیر ہوتے ہیں، وہ سانپ ہوتے ہیں، وہ بچھو ہوتے ہیں جنہیں پھاڑتے ہوئے، چیرتے ہوئے، ڈستے ہوئے یہ پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ اس کے بچے ہیں، یہ بوڑھی ماں کا واحد سہارا ہے۔ جاؤ دفتروں میں دیکھو رشوت لینے والے وہ بھیڑیوں کی شکل میں بیٹھے، جاؤ ہسپتالوں میں دیکھو ڈاکٹروں کی شکل میں بھیڑیے بیٹھے ہوئے، جاؤ 8 بازاروں میں دیکھو تاجروں کی شکل میں چیتے بیٹھے ہوئے، منڈیوں میں چلے جاؤ آڑتیوں کی شکل میں سانپ بیٹھے ہوئے۔ جب سارا بازار، سارے گھر سانپوں سے بھرے ہوں، بھیڑیوں سے بھرے ہوں،
تو بھائیو پھر چھوٹے بھیڑیے پہ بڑا بھیڑیا آتا ہے اور چھوٹے شیر پہ بڑا شیر آتا ہے، چھوٹے سانپ کو بڑا سانپ نگل جاتا ہے۔ میں کیا کروں؟ میں جو بتا رہا ہوں میں اپنی نہیں بتا رہا، میں تمہیں اللہ کی سنا رہا ہوں، اس کے محبوب کی سنا رہا ہوں۔ ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، اوے اللہ کی طرف دوڑو، اوے اللہ کی طرف دوڑو۔ فسیکفیکہم اللہ، فسیکفیکہم اللہ، تمہیں کافی ہو جائے گا، تمہیں کافی ہو جائے گا۔ الیس اللہ بکاف عبدا، اور میں تمہیں کافی نہیں ہوں؟ دعا والے بن جاؤ۔ ہے ابو مالکہ ڈاکو پڑ گیا، کہنے کے 2 نفل پڑھنے دے، کہنے کے میرا مال لے، مجھے کیوں مارتا ہے؟ کہا نہیں، تجھے چھوڑ دیا تو تو عمر بن خطاب کو بتائے گا، پھر میں پکڑا جاؤں گا، پھر میں مارا جاؤں گا، لہذا پہلے تو میں قتل کروں گا، پھر تیرا مال لوٹوں گا۔ کہا اچھا تو پھر مجھے 2 نفل پڑھنے دے۔ کب پڑھ لو؟ تو میں 2 نفل پڑھ لو۔ تو انہیں 2 نفل پڑھے، سلام پھیرا، اس نے نیزہ اٹھایا، اس نے کہا یا ارحم الراحمین، تو ایک آواز آئی لا تقتل، مت مارو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، اس نے پھر نیزہ اٹھایا، پھر یوں اس کو مارنے لگا، پھر آواز آئی لا تقتل، مت مارو۔ پھر اس نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی جب نیزہ اٹھائے وہ کہیں یا ارحم الراحمین۔ پھر جب اس نے تیسری دفعہ نیزہ اٹھایا تو ایک دم ایک سوار سامنے آیا، اس کے ہاتھ میں بھی اس سے لمبا نیزہ، اس نے تھوڑا سا یوں کیا، وہ نیزہ اس کے سینے کے پار ہو گیا اور وہ الٹ کے گر اور اس کے وجود میں آگ لگ گئی اور وہ جل کے راکھ ہو گیا۔ تو ابو مالکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر فرمایا کون ہے تیری طفیل؟ اللہ نے مجھے بچایا۔ وہ کہنے لگا میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تو نے اللہ کو پکارا تو 7 آسمان میں چیخو، اور لاکھوں چیخنے والے تو سنوائی نہیں ہے۔ ایک پکارا تھا اور آسمان کے فرشتے رو پڑے تھے۔ کوئی انسان تو ہو، کوئی انسان تو ہو۔ ہائے 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 ہائے، جب تو نے یا ارحم الراحمین کہا تو آسمان کے فرشتوں میں چیخ و پکار مچ گئی۔ تو میرے اللہ نے کہا کون اس کی مدد کرے گا؟ تو میں نے کہا یا اللہ مجھے بھیج۔ جب اس نے پہلی دفعہ تیرے اوپر نیزہ اٹھایا تو میں 4تھے آسمان پر تھا، جب دوسری دفعہ نیزہ اٹھایا تو میں پہلے آسمان پہ پہنچ چکا تھا، جب تیسری دفعہ نیزہ اٹھایا تو میں تیرے آگے تھا۔ اور ابو مالکہ تیری طرح جو آہوزاری کر کے رب کو پکارے گا میں مدد کے لیے آؤں گا۔ اللہ کو اپنا بناؤ۔ دشمن کی ٹکر، دشمن کی تمہیں انفرادی زندگی کے واقعات بتا رہا ہوں، انفرادی زندگی کے واقعات بتا رہا ہوں۔ اجتماعی سطح پر آؤ، اقوام عالم سے ٹکر لینے پر آؤ تو یرموک کی جنگ ہے، 9 دن لڑی گئی ہے جنگ، 2 مہینے لشکر آمنے سامنے رہے، 9 دن تلواریں ٹکراتی رہیں، اہل ایمان 36,000 اور رومی 3 لاکھ، اور اس 3 لاکھ کے لشکر میں 60,000 عرب عیسائی ہیں۔ 2 قبیلے عرب میں بد نصیب نکلے جنہیں ایمان نصیب نہیں ہوا اور وہ عیسائی رہے، ایک بنو غسان، ایک بنو تغلب۔ بنو تغلب تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، بنو غسان آج بھی اردن کا ایک شہر ہے کرک، جیسے ہمارا شہر ہے کرک، اردن میں ایک شہر ہے کرک، میں وہاں گیا تھا جماعت میں، تو وہ عرب عیسائی آج بھی اس نسل کے موجود ہیں۔ یہ 2 قبیلے بد نصیب نکلے۔ تو ایک دن رومیوں کے سردار نے کہا آج خالص عرب حملہ کرو، لوہا لوہے کو کاٹے۔ تو اس نے جبلہ بن اہم سے کہا آج تو اپنا لشکر آگے رکھ، ہم تیرے پیچھے ہوں گے، شاید آج کوئی فیصلہ کن بات ہو جائے، چونکہ لشکر آمنے سامنے ہیں، جواسیس آ جا رہے ہیں۔ تو یہ بات پہنچی مسلمانوں کے پاس، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو عبیدہ، یہ امارت سے معزول ہو چکے ہیں، یہ بھی عجب کہانی ہے، کیا لوگ آئے تھے، آئے شاہ کا گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، یہ خالد بن ولید معزول ہو چکے ہیں۔ اور یہ قصہ پیش آیا تو انہوں نے کہا ابو عبیدہ مجھے 30 آدمی دو، 30، میں 60,000 سے لڑوں گا جا کر۔ تو ابو سفیان کہنے لگے مذاق کر رہے ہو، سنجیدہ ہو؟ کہا ابو سفیان
جاہلیت میں تو بڑے دلیر تھے، اسلام میں آ کے بزدلی کی باتیں کرتے ہو، یہ جنگ ہے، کوئی مذاق تو نہیں، میں سنجیدہ ہوں۔ کہا نہیں، پھر یہ نا انصافی ہے، زیادتی ہے، اگر تو نے اپنے جوہر دکھانے ہیں تو 60 لے کے جا۔ کیا تم اپنے آپ بن گئے ہو؟ بنانے والا کوئی نہیں، تو اس پر کوئی دلیل پیش کرو کہ تم اپنے آپ بنے ہو۔ اگر تم یہ دعویٰ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر تم آزاد ہو، جو مرضی کرو، تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ دوسرا بھی ایک پہلو ہے، ام ہم الخالقون، کیا تم اپنی ذات کے خالق خود ہو؟ کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ اگر تم اس بات کو بھی ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر تم سے کوئی مطالبہ نہیں، حلال و حرام، جائز و ناجائز، کوئی مطالبہ نہیں، جاؤ جو مرضی کرو۔ لیکن اگر تم نہ پہلی چیز کو ثابت کر سکو نہ دوسری چیز کو ثابت کر سکو، نہ تم یہ ثابت کر سکو کہ ہر چیز خود بخود بنی ہے اور بنانے والا کوئی نہیں، نہ یہ تم ثابت کر سکو گے، نہ کر سکے، نہ کر سکتے ہو، یہ ناممکن ہے۔ اس کے لیے علمی طور پر کوئی دلیل دنیا کے کسی انسان کے پاس کسی دور میں بھی نہیں ہے کہ کوئی چیز خود بخود بن جائے، یہ ناممکن ہے۔ جب یہ جہان خود بخود نہیں بنا ہے، نہ تم اپنے ذات سے خود بنے ہو، تو تمہارا بنانے والا کون ہے اور وہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ جب تم اپنی ذات کے خالق نہیں ہو، ام ہم الخالقون، کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ تو نہیں، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا جب میں بن رہا تھا، مجھے تو یاد بھی نہیں میں کیسے بنا تھا، مجھے تو بہت سال کے بعد ہوش آیا کہ میں ایک وجود ہوں اور میں ایک انسان ہوں۔ کافی زمانہ تو مجھے اپنا خود پتہ نہیں، تو میں یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ تو یہ دونوں دعوے عقل نقل کے لحاظ سے غلط اور باطل ہیں۔ نہ چیز کوئی خود بخود چیز بنتی ہے، نہ کوئی اپنے آپ کو خود پانی نے اپنے آپ کو پانی نہیں بنایا، پہاڑ نے اپنے آپ کو پہاڑ نہیں بنایا، دھرتی نے اپنے آپ کو دھرتی نہیں بنایا، آکاش نے اپنے آپ کو آکاش نہیں بنایا، آگ نے اپنے آپ کو خود نہیں گرمایا، اور پانی نے اپنے آپ کو خود روان نہیں کیا، اور سورج کی آگ اس کا ذاتی سرمایہ نہیں ہے، اور اس کی گردش اس کی ذاتی طاقت نہیں ہے، چاند کی ٹھنڈک اس کا ذاتی سرمایہ نہیں ہے، اور اس کا گھٹنا اور بڑھنا اس کا اپنا ذاتی ارادہ نہیں ہے، ستاروں کی گردش ان کے اپنی ذاتی طاقت نہیں ہے، اور ان کا فضا میں معلق ہو کے بے کران وسعتوں میں ایک ترتیب کے ساتھ دوڑتے چلے جانا، یہ ان کا ذاتی ارادہ اور ذاتی ان کی تدبیر نہیں ہے۔ تو جب یہ سب کچھ جو کچھ نظر آتا ہے جو ہم اپنا ذاتی وجود نہیں ہے، تو کون ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے؟ بچھی ہوئی زمین تو ہے، بچھانے والا کون ہے؟ اٹھا ہوا بلند آسمان تو ہے، اسے بلند کرنے والا کون ہے؟ چلتی ہوئی ہوائیں تو ہیں، ان ہواؤں کو رخ رنگ دینے والا کون ہے؟ بہتے ہوئے پانی تو ہیں، انہیں بہانے والا کون ہے؟ گلاب میں خوشبو تو ہے، اس کو مہکانے والا کون ہے؟ اس میں رنگت جو ہے، اس کو رنگت دینے والا کون ہے؟ تھنوں میں دودھ تو اترا، یہ نکالنے والا کون ہے؟ کوئلہ کاربن بنا، کاربن سے وہ ہیرا بنا، یہ ہیرا خود بخود بنا یا کوئی بنانے والا ہے؟ پتھر سیاہ سفید خود بخود بنا یا کوئی بنانے والا ہے؟ اور درخت پہ پھل اپنے آپ لگا یا کوئی لگانے والا ہے؟ بادل خود جمع ہوئے یا کوئی جمع کرنے والا ہے؟ دھوئیں میں پانی خود بھرا یا کوئی بھرنے والا ہے؟ وہ اپنی طاقت سے اترا یا کوئی اتارنے والا ہے؟ میں نطفے سے انسان اپنے ارادے سے بنا یا کوئی بنانے والا ہے؟ میں اپنے ارادے سے مرا یا کوئی مارنے والا ہے؟ میں اپنی طاقت سے بولا یا کوئی بلوانے والا ہے؟ سانپ کا زہر اس کے ارادے سے بنا یا کوئی بنانے والا ہے؟ اور سمندر کی موجیں یہ اس کے ارادے سے اٹھیں یا کوئی اٹھانے والا ہے؟ صدف میں پانی کا قطرہ موتی میں بدلا، کس نے بدلا؟ خود بدلا یا کسی نے بدلا؟ وہی پانی کا قطرہ وہ درخت کی جڑ میں گیا تو درخت کے اوپر پھل سبزے کا سامان بنا، یہ اپنے آپ ہوا یا کسی اور نے کیا؟ یہ سارے سوال ہیں، یہ بے شمار سوال ہیں کہ یہ سب کیسے ہے؟
یہ کیوں ہے, یہ گوشت پوست کا وجود بولتا کیسے ہے, سوچتا کیسے ہے, اس کا سینہ جذبات سے کیسے بھرا ہوا ہے. جب اس کے دل میں نفرت آتی ہے تو اس کے چہرے پر ایک اور تاثر ہوتا ہے, جب اس کے دل میں خوشی آتی ہے اس کے چہرے پر اور تاثر ہوتا ہے, جب یہ بیمار ہوتا ہے تو اس کا رنگ اور ہوتا ہے, جب یہ صحت مند ہوتا ہے اس کا رنگ اور ہوتا ہے, جب یہ غصے میں آتا ہے تو اس کا تاثر اور ہے, جب یہ خوشی میں ہوتا ہے اس کا تاثر اور ہے, جب اس پر غم آتا ہے تو اس کا آنسو چھلکتا ہے, جب یہ خوش ہوتا ہے تو اس کے دانت کھلتے ہیں. یہ کون کر رہا ہے؟ دماغ تو ایک لوتھڑا سا ہے اور ایک نہ سمجھ میں آنے والی مخلوق پڑی ہوئی ہے. صاحب ایک دماغ کا ڈاکٹر مجھ سے کہنے لگا کہ باقی چیزوں کو تو لوگوں نے تھوڑا بہت سمجھا ہے, دماغ کا 2% بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا میرے رب نے کارخانہ بنایا ہوا ہے. ریشے پڑے ہوئے ہیں, ان میں کیا کیا نظام چل رہے ہیں. انسانی عقل تھک کے گر جاتی ہے, ابھی تک اپنا آپ نہیں پتہ لگا سکے تو خالق کا سراغ کہاں لگائیں گے؟ کائنات کے رازوں سے یہ پردہ کہاں اٹھائیں گے؟ انہیں پہلے ڈھونڈنا پڑے گا کہ بنانے والا کون ہے, انہیں پہلے اس تک پہنچنا پڑے گا کہ وہ کون ہے جس نے زمین بچھائی اور آسمان اٹھایا اور نطفے سے انسان بنایا. انہیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, اسے پتہ معلوم کرنا پڑے گا کہ زندگی موت کے نظام سے وہ کیا چاہتا ہے. یہاں آ کر انسانی علم تھکتا ہے اور گرتا ہے, اور کیا دانشور اور کیا نقطہ ور اور کیا سائنسدان اور کیا فلسفے والے اور کیا کائناتی علوم کے بھید جاننے والے یہاں آ کے دیوانے ہیں اور اندھے ہیں اور پاگل ہیں. بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عامون. انہیں کچھ نہیں پتا. یہاں آ کر نبی کی ضرورت پڑتی ہے, یہاں آ کر رسول کی ضرورت پڑتی ہے. وہ اس بکھرے ہوئے قافلے کو بتاتا ہے کہ تمہیں کس نے بنایا ہے, اور تمہیں کیوں بنایا ہے, اور یہ کائنات کس لیے بنی ہے, اور یہ زندگی موت کا نظام کیوں ہے, چاند تاروں کی گردش کیوں ہے, یہ کس طرح ہو رہی ہے. یہ انسان نے سمجھا ہے, پر یہ کیوں ہو رہی ہے یہ نہیں سمجھ پایا. بچہ کیسے بنتا ہے یہ انسان سمجھا ہے, یہ کیوں بن گیا ہے یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. لیل و نہار کیسے بنتے ہیں یہ انسان سمجھا ہے, پر یہ کیوں بنتے ہیں یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا. وقت صرف زمین کے گرد ہے, اوپر وقت کوئی نہیں ہے, یہاں ہے اور 500 میل اوپر جا کے کوئی نہیں ہے. تو یہ کیا فرق ہے؟ یہاں وقت ہے اور اوپر نہیں ہے. یہاں ماضی حال مستقبل کے پہیے چل رہے ہیں, اور اوپر چلے جاؤ تو وہاں نہ ماضی ہے نہ حال ہے نہ مستقبل ہے. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہاں آ کر جب انسان تھکتا ہے تو اللہ اپنے نبی کو بھیجتا ہے, اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے, جو آ کر انسانوں کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں, بتاتے ہیں, سمجھاتے ہیں. پھر کچھ نصیب والے ہوتے ہیں جو اس پہ لبیک کہتے ہیں, اور کچھ اکثر بد نصیب ہوتے ہیں جو بھول جاتے ہیں, انہیں اپنی غفلتوں کا شکار رہتے ہیں, اور پھر موت آ کر دونوں کو تہہ خاک پہنچا دیتی ہے. پھر ایک دن میرا اللہ اس زمین کو پھاڑے گا, اس کے کلیجے کو چیرے گا اور قبروں میں سے نکالے گا. ان كانت الا صيحة واحدة ما ينظرون الا صيحة واحدة ونفخ في الصور نفخة واحدة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة. ایک پکار پڑے گی اور زمین کو پھاڑ کر, اللہ تم خود زمین پھاڑتے ہو, اپنے مردے دباتے ہو, اور اس دن اللہ کے امر سے پھٹے گی. اور وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا, آج وہ خود پھٹے گی. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. آج زمین کو کوئی چیرے گا نہیں, خود پھٹے گی. ہمیں کوئی نکالے گا نہیں, خود اچھل کے نکلو گے, گیند کی طرح باہر آؤ گے. کچھ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, مر گئے یہ قبروں سے کس نے اٹھایا. کچھ کہیں گے هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, یہ وہی دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی. میرے بھائیو, اللہ کی قسم, انسان اللہ کے اور رسولوں کے علم کے بغیر انسان سے بدترین جانور کوئی نہیں ہے. اللہ کی سناؤ نا, میری کیا کہتے ہو؟ میرا اللہ کہتا ہے
ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جہنم اولئک هم شر البریہ، یہ وہ لوگ جنہوں نے مجھے نہ پہچانا اور میرا انکار کیا، یا اقرار تو کیا پر میرا شریک ٹھہرایا، میرے ساتھ اور شریک ٹھہرائے، تو یہ کائنات کی بدترین مخلوق، وہ مشرق میں رہتے ہوں، وہ مغرب میں رہتے ہوں، وہ کالے رنگ کے ہوں، وہ گورے رنگ کے ہوں، وہ عرب ہوں، وہ عجم ہوں، بدترین انسان، بدترین انسان نہیں کہا، مخلوق میں بدترین ہیں، بدترین ہیں جنہوں نے اللہ کو نہ پہچانا یا غلط پہچانا۔ پھر اس سے اگلا درجہ، اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، یہ جانور ہیں، انہم الا کالانعام، یہ سوائے جانور کے اور کچھ نہیں۔ پھر اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور سے بھی بدترین ہیں۔ پھر ان شر الدواب، یہ انسانوں سے نکالا، جانور بنایا، جانوروں سے نکالا اور بدترین جانور بنایا کہ یہ سب سے بدترین جانور ہیں جنہوں نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا، سب سے بڑی حقیقت کو نہیں پہچانا۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلا علم یہ ہے کہ جانو تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، جانو تم کیوں آئے ہو۔ کہیں پیسے بناتے بناتے موت نہ آ جائے، کہیں گھر بناتے بناتے جنازے نہ اٹھ جائیں، کہیں حکومتوں کے چکر میں تہہ خاک نہ چلے جائیں، کہیں اپنے سورج اپنے وقت کو بلند کرتے 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 کہیں اپنا وجود ہی زمین میں پیوند نہ ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ موت آ کر صفایا کرے، جاؤ ڈھونڈو پہچانو، اور یہ تم اپنی طاقت سے اپنے علم سے نہ جان سکو گے، تمہیں نبیوں کے در پہ جھکنا پڑے گا، تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جھکنا پڑے گا، کہ ان کا علم لکھائی پڑھائی سے نہیں ہے، ان کا علم استاد شاگرد سے نہیں ہے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، ما اوحا تعظیم کے لیے کہ میں نے اپنے نبی کے سینے پر وہ علوم اتارے ہیں کہ تم ساری دنیا کے انسان تو بڑی چھوٹی ہستی ہو، ساری دنیا کے رسول مل کر بھی نہیں جان سکتے کہ میں نے اپنے رسول پر کن علوم کا فیضان کیا ہے۔ اللہ کا براہ راست علم اترتا ہے، براہ راست، اور نبیوں اور ہمارے نبی میں فرق ہے، اور نبیوں کو لکھی ہوئی کتاب ملی، تورات اتاری، زبور کو اتارا، انجیل کو اتارا، قرآن لکھا ہوا نہیں آیا، قرآن میرے نبی کے دل پر اترا ہے، پھر دل سے کلام بن کر زبان پر آیا ہے، اور زبان سے نکل کر وہ اللہ کی مخلوق تک پہنچا ہے۔ باقی کتابیں مٹ گئیں، قرآن نہیں مٹ سکتا کہ یہ نبی کے دل سے نکلا ہے، یہ نبی کے نور سے نکلا ہے، اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ ساری دنیا کے دجال جیسے قرآن کو نہیں مٹا سکے، حدیث پاک کو بھی نہیں مٹا سکتے، کہ اس پر بھی اللہ کا پہرا ہے اور اللہ کی حفاظت ہے۔ تو میرے بھائیوں، پہلا علم کون بنانے والا ہے؟ تو میرے نبی نے اللہ کا پیغام تمہیں سنایا، هو الذی خلقکم، وہ ہے اللہ جس نے تمہیں بنایا، کہاں سے؟ من تراب، مٹی، پھر کہاں سے؟ من نطفہ، گندا پانی، پھر کہاں سے؟ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر فخلقنا العلقة مضغة، پھر فخلقنا المضغة عظاما، پھر فقصونا العظام لحما، پھر ثم انشأناه خلقا آخر، بعد میں فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ جواب میرا نبی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ نبیوں کے پاس سچا علم ہے، کھرا علم ہے، کھرا علم ہے، اس میں ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى، ما كذب الفؤاد ما رأى۔ یہ دو بڑی گواہیاں ہیں اللہ نے اپنے نبی کے علم پر قائم کی ہیں۔ تم دیکھتے کچھ اور ہو، ہوتا کچھ اور ہے۔ تم صبح سورج کو دیکھتے ہو، وہ انتہائی سرخ ہوتا ہے، حالانکہ وہ سرخ نہیں ہے، تو نظر تمہاری نے غلط دیکھا، تمہارے دل نے کہا تم غلط دیکھ رہے ہو۔ سورج سرخ ہوتا ہی نہیں، سورج ہمیشہ جلتا ہوا ہے، سورج ہمیشہ جلتا ہوا ہے۔ پھر تم نے صبح دیکھا سورج کی ٹکیا تمہیں بہت چھوٹی نظر آئی، زمین تمہیں بہت بڑی نظر آئی، تو تمہاری نظر نے غلط دیکھا، تمہارے دل نے کہا
تم غلط دیکھ رہے ہو، سورج تو زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، یہ جو مجھے چھوٹا نظر آ رہا ہے یہ میری نظر کا فریب ہے، میری نظر کا دھوکہ ہے، اور اب تمہیں سورج کی آنکھ سفید نظر آ رہی، یہ بھی تمہاری نظر کا دھوکہ ہے۔ سورج کی روشنی میں 7 رنگ ہیں، 7 رنگ ہیں، سفید نہیں ہے، 7 رنگ ہیں۔ یہاں بھی تم کہتے ہو میں غلط دیکھ رہا ہوں، میری عقل میرا دل کہتا ہے اس میں 7 رنگ ہیں جو نظر آتے ہیں۔ قوس قزح میں دیکھو یہ 7 رنگ اب تمہیں نظر آ رہے ہیں۔ تو میرے اللہ نے کہا ما کذب الفؤاد ما رأى، جو میرے نبی کی آنکھ دیکھتی ہے وہی اس کا دل دیکھتا ہے، نہ اس کی آنکھ میں خطا ہے نہ اس کے دل میں خطا ہے۔ تمہیں شیشے میں اپنا، اس میں پانی میں اپنا چہرہ ٹیڑھا سا نظر آتا ہے، چبا سا تمہارا منہ بن جاتا ہے پانی میں، تو تم کہتے ہو میری نظر غلط دیکھ رہی ہے، میرا چہرہ یہ نہیں ہے، یہ میری نظر نے غلط دیکھا۔ پانی میں روپیہ اور سکہ ڈالو تو ایسے ٹیڑھا سا نظر آتا ہے، ابھرا ہوا نظر آتا ہے، تمہاری نظر نے غلط دیکھا، تمہارے دل نے اس کی تصحیح کی کہ یہ نظر غلط دیکھ رہی ہے۔ دل کہہ رہا ہے یہ ایسا نہیں ہوتا، اس کو باہر نکالو، یہ بالکل گول ہے، بالکل ہموار ہے، تو تم دیکھنے میں غلط دیکھتے ہو۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے تمہارا دل بھی غلط ہوتا ہے اور تمہاری آنکھ بھی غلط ہوتی ہے، اور تم غلط دونوں طرح سے غلط فیصلے کرتے ہو۔ تو میرے اللہ نے میرے نبی کی گواہی دی، ما زاغ البصر، میرے نبی کی آنکھ غلط نہیں دیکھتی، وما طغى، اس کے اندر میں کوئی غلط علم نہیں آتا، ما كذب الفؤاد ما رأى، جو اس کی آنکھ دیکھتی ہے وہی اس کا دل دیکھتا ہے، اور جو وہ دیکھتا ہے وہ حق اور سچ اور صحیح دیکھتا ہے۔ تم غلط دیکھتے ہو، تمہارے دیکھنے غلط ہیں، تمہارا دیکھنا اور رسول کا دیکھنا اور ہے، اس میں فرق ہے۔ میرے بھائیو، یہ نبیوں کا علم ہے کہ اللہ کو پہچانو، اس کائنات کا مالک اللہ ہے، بنانے والا اللہ ہے، اٹھانے والا اللہ ہے، گرانے والا اللہ ہے، بہانے والا اللہ ہے، اور گاڑنے والا اللہ ہے، اور تہ خاک پہنچانے والا اللہ ہے، زندگی موت کے نظام چلانے والا اللہ ہے، عروج و زوال کی داستانیں کائنات کی دھرتی پہ، دھرتی کے سینے پر لکھنے والا وہ اللہ ہے، اندھیروں کو لانے والا، سورج کو چمکانے والا وہ اللہ ہے، چاند کو ٹھنڈک دے کر، تاروں کو حسن دے کر انہیں گردش میں لانے والا وہ اللہ ہے۔ والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل وبالنجم هم يهتدون وزینا السماء الدنیا بمصابیح، ستاروں سے آسمان کو سجایا، رفع السماوات، آسمانوں کو بلند فرمایا، انا سببنا الماء صبا، بادلوں سے پانی کو برسایا، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایک درخت اللہ کی مرضی کے بغیر نہ اگ سکتا ہے، نہ بڑھ سکتا ہے، نہ پھل دے سکتا ہے، نہ سایہ دے سکتا ہے، سب للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سب کچھ اللہ کا اور سب کچھ اللہ نے بنایا اور سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، لہذا اللہ کی ہستی کے آگے جھکو، اس کے سامنے سر جھکاؤ جھکاؤ۔ یہ نبیوں کی پکار اور اس کے مقابلے میں قوموں کی پکار، قوموں کی پکار، ان نقول الا اعتراق بعض آلہتنا بسوء، ارے داؤ، ارے ہود، تیرا دماغ چل گیا ہے، ہمارے خداؤں نے تجھے پاگل کر دیا ہے۔ اس کے مقابلے میں قوموں کی پکار، ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، نوح، تیری ماننے والے غریب غروب لوگ ہیں، غریب غربے تیرے پیچھے چلیں گے، ہماری عزت خاک میں ملے گی۔ فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، کدھر ہے تیرے رب کا عذاب جس سے ہمیں ڈراتے ہو؟ یہ جس چیز کو مقصد بنایا جائے گا وہ سوائے ناکامی کے اور کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ آخر انجام یہ ہے کہ حسرتیں لے کر ہر کوئی اٹھ جاتا ہے اور سینہ داغدار ہوتا ہے، دامن کانٹوں سے بھرا ہوتا ہے، اور گزری ہوئی زندگی پر ندامت اور آہیں اور حسرتیں ہوتی ہیں جن کا مداوع اس وقت ہو نہیں سکتا کہ اب شام ہو چکی ہے، اب سورج ڈوبنے کو ہے، واپسی کا کوئی نظام نہیں ہے، تو کوئی کھینچ کے سورج کو واپس لائے وہ اگلے دن ہی واپس آئے گا۔ ڈوبتی زندگی کے سورج کو اس جہان میں کوئی واپس نہ لا سکا، نہ لا سکتا ہے، نہ ہی میرے اللہ کا یہ نظام اور قانون ہے۔ اسے ڈوبنا ہے، اسے غروب ہونا ہے، اسے چھپ جانا ہے۔ اللہ کو پانے کے لیے
انسان کے پاس علم کوئی نہیں، اللہ تک پہنچنے کے لیے انسان کے پاس معلومات کوئی نہیں، اللہ کی پہچان کے لیے انسانی کمپیوٹر میں کوئی پہلے سے کوئی رکھا ہوا علم کوئی نہیں ہے۔ یہ علم انسان اپنی ساری طاقت خرچ کرنے کے بعد بھی نہیں پا سکتا۔ یہاں وہ جاہل ہے، بل ادارک علمہم فی الآخرہ، یہاں آ کر وہ عاجز ہو جاتا ہے، یہ علم اسے اللہ ہی پہنچاتا ہے۔ انسان اپنے تجربوں سے یہاں تک تو پہنچ چکا ہے کہ اس دنیا کا بنانے والا کوئی ہے، لیکن وہ کون ہے، یہاں آ کر وہ عاجز ہیں۔ یہ کرم اللہ خود کرتا ہے اور وہ نبیوں کو بھیجتا ہے جن کے ذریعے سے اللہ کا راستہ معلوم ہوتا ہے، اللہ کی ہستی کا پتہ چلتا ہے، اللہ کا تعارف ہوتا ہے اور اللہ تک پہنچنے کے لیے راہیں کشادہ ہو جاتی ہیں۔ ورنہ انسان اپنے تجربے اور عقل اور فراست اور معلومات پر خالق کو نہ اچھی طرح پہچان سکتا ہے، نہ اس کو راضی کرنے کے طریقے جان سکتا ہے۔ کوئی اپنی عقل سے نماز کیسے ایجاد کرے گا؟ کوئی اپنی فراست سے حج اور طواف اور شیطانوں کو کنکر مارنا، احرام باندھنا، عرفات میں بیٹھنا، یہ کوئی اپنی عقل سے کیسے ایجاد کرے گا؟ کب سجدہ، کب رکوع، کب قیام، کیا پڑھنا ہے، کہاں ہاتھ رکھنے ہیں، کہاں دیکھنا ہے، کہاں نماز ختم ہوتی ہے، کیسے شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے، یہ علم انسان کہاں سے لائے گا؟ مال میں اللہ کا حق کتنا ہے، مال کیسے کمانا ہے، یہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ نکاح اور زنا میں کیا فرق ہے؟ 4 آدمیوں کی موجودگی میں ایک آدمی کہلواتا ہے تو نے قبول کیا، وہ کہتا ہے میں نے قبول کیا، اور 2 لڑکا لڑکی چھپ کے آپس میں تعلق بناتے ہیں تو ہمیں تو فرق نہیں محسوس ہو رہا، ایک جیسا ہی ہے۔ یہ بھی لڑکے اور لڑکی کا تعلق ہے، وہ بھی لڑکے اور لڑکی کا تعلق ہے۔ ہماری نظر میں انسانی عقل، انسانی نظر ایک جیسا دیکھ رہی ہے دونوں کو۔ یہاں آ کر اللہ کا علم بتاتا ہے کہ یہ نکاح ہے، یہ زنا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ تجارت میں نفع اٹھانا مقصود ہے۔ میں کہتا ہوں مجھ سے 1000 روپیہ لے جاؤ اور مجھے 1 مہینے کے بعد تم 1000 اور 100 واپس کرو تو یہ بھی ایک نفع ہے، اور میں ایک سودا بیچتا ہوں 1000 روپے کا اور اس پہ 100 روپیہ نفع لیتا ہوں، یہ بھی نفع کی ایک شکل ہے۔ میری نظر میں دونوں برابر ہیں۔ یہاں نبی کا علم اور اللہ کی وحی بتاتی ہے کہ یہ 100 روپے پہ لیا ہوا 1000 پہ جو 100 لیا ہے یہ حرام ہے، یہ سود ہے، اور کپڑا بیچ کے 1000 پہ جو 100 لیا ہے یہ حلال ہے، یہ تجارت ہے۔ تو میں اللہ کو پہچانوں کیسے؟ نہ یہ علم میرے پاس ہے۔ اب میں اللہ کی مانوں کیسے؟ نہ یہ علم میرے پاس ہے۔ اور اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور کیسے چاہتا ہے، اور مجھے کن چیزوں سے روکتا ہے، بچاتا ہے، وہ کس طریقے پر، یہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ یہ 1.25 لاکھ نبیوں کو علم ملا۔ جب انسانوں نے اپنے جیسوں کو خدا بنا لیا، سب سے پہلی بت پرستی نوح علیہ السلام کی قوم نے شروع کی، ودن ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ 5 بڑے لوگ تھے، نیک آدمی تھے، ان کا انتقال ہو گیا تو اب شیطان کو موقع ملا، لوگ ان کو بیٹھ کے یاد کرتے تھے۔ تو ایک دن ان کے پاس آیا، کہنے لگا ان کی فوٹو بنا دو تمہیں فوٹو، انہیں تم یاد رکھو گے، تمہاری آنکھوں کے سامنے رہیں گے، اب بنا دو۔ تو اس نے ان کی تصویر بنا کے ان کو دے دی، تو وہ تصویریں گھروں میں لگ گئیں، بھئی یہ ہمارے بزرگ تھے، یہ ہمارے بڑے تھے۔ اسلام نے تصویر کو حرام کیا کہ یہ آگے بت پرستی کا راستہ ہے، نظر اٹھانے کو حرام کیا کہ یہ زنا کا راستہ ہے، موسیقی کو حرام کیا کہ یہ فحاشی اور بے حیائی کا راستہ ہے، سود کو حرام کیا کہ یہ ظلم و ستم اور حرص و ہوس کا راستہ ہے، جوئے کو حرام کیا کہ یہ لوٹ مار کا راستہ ہے۔ جس چیز نے آگے جا کے ہلاکت کا نظام بنانا اور اسلام اس کو شروع میں روکتا ہے۔ تو جب 1-2 نسلیں گزر گئیں، تصویر دیکھتے تھے تو اگلی نسل دوسری تیسری کے پاس آیا، تصویریں پرانی ہو جاتی ہیں، میں تمہیں ان کی مورتیاں بنا دوں تو وہ سلامت رہیں گی اور تمہیں اچھی لگیں گی، تو بنا دو۔ تو مورتیاں بنا کے دے دی ان کو۔ 1 نسل 2 نسل اس میں گزار دی، تو پھر اب نبوت کا علم ختم اور انسانوں کی محنت آہستہ آہستہ زوال پذیر۔ تو پتہ نہیں کون سی نسل کے پاس وہ آیا اور ان سے کہنے لگا تمہارے خدا بھی یہی ہیں،
تمہارے معبود بھی یہی ہیں، ان سے مانگو، یہ سنتے ہیں، یہ دیتے ہیں۔ تو ان کو آہستہ آہستہ قائل کرتا رہا یہاں تک کہ ان کو ان کے سامنے جھکا دیا۔ اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے آ کر اللہ کا تعارف کروایا کہ یہ نہیں، یہ تو پتھر ہیں، اور اگر یہ اپنی اصلی شکل میں بھی ہوتے تو انسان ہیں، اور اللہ کے دوست تھے، ولی تھے، تو انسان اور اللہ میں کیا جوڑ ہے؟ جب اللہ زندہ سلامت موجود ہو تو اسے چھوڑ کر کسی اور کو پکارو، یہ تو اللہ کی غیرت کو للکارنے والی بات ہے۔ یہ تو اللہ نے کہہ دیا ہو کہ میں تھک پہ تو ہوں میرے بندے کو مانگ لیا کرو، ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہو کہ میں نہیں آتے اے بھی ہیں، انہوں کو بھی منگو تو میرے کو بھی منگو، یا تو اللہ کی طرف سے وہی آئی ہو کہ بھائی اے بھی کرن گے تو میں بھی کرا ہوں، سے رل مل کے ٹورنے کام جو اسی کام پھنس گئے ہیں، یا تو میرے رب نے کہیں اشارہ کیا ہو، صراحتاً بتایا ہو کہ میں بھی ہوں اور یہ بھی ہیں، یہ بھی کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں۔ اور اگر یہ نہیں، اور لا ہے، لا الہ، یہ صرف معبود کی نفی نہیں کہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا۔ جہاں جہاں تمہاری امیدیں پھنسی ہوئی ہیں، تمہاری نظریں اٹھتی ہیں، تمہاری سوچ کے دائرے جہاں تک جاتے ہیں، تمہارے تخیل کی سواریاں جدھر منہ کرتی ہیں اور بھاگتی ہیں، ان سب پر لا 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 سے چھری سے کاٹا، ایسے جیسے وہ چھیچڑے نہیں اتارتا کسائی گوشت کے اوپر سے، سارے چھیچڑے اتار اندر سے بوٹی کو صاف کر کے نکالتا ہے۔ تو یہ جو لا ہے یہ ایک تلوار کی شکل ہے جو میرے رب ہی کے ہاتھ میں ہے، اور دو دھاری ہے، وہ اوپر کو بھی کاٹتی ہے نیچے کو بھی کاٹتی ہے۔ اللہ کے سوا وہ اوپر چلی تو ساتوں آسمان کو چیر دیا، اور عرش کرسی لوح و قلم کو چیر دیا، جنت اور جہنم کو چیر دیا۔ وہ نیچے چلی تو ساری دنیا کے انسانوں کو کاٹ دیا، ساری دنیا کی امیدوں کو کاٹ دیا، ساری دنیا کی تمناؤں کو کاٹ دیا، اور جہاں جہاں انسان کی نظر اٹھتی ہے وہ سب پر لا ہے، لا ہے، لا ہے، لا۔ کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، صرف یہ نہیں کہ معبود اللہ ہے، نہیں، لا الہ، کوئی معبود نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے، لا رب، کوئی پالنے والا نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے، لا حفیظ الا اللہ، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے، لا وکیل الا اللہ، کوئی وکیل نہیں سوائے اللہ کے، لا قاضی الا اللہ، کوئی حاجات کا پورا کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے، لا رازق الا اللہ، کوئی کھلانے والا نہیں سوائے اللہ کے، لا لا لا، ہر تمنا، ہر شکل، ہر صورت، ہر مورت، وہ کوئی بھی شکل ہو، ہر پر اللہ کہتا ہے یہ نہیں، اس سے نہیں ہوگا، تمہارے اللہ سے ہوگا۔ اور جب ایمان کمزور پڑتا ہے تو پہلے اللہ کے ساتھ اور چیزیں شامل ہوتی ہیں، اللہ بھی کیتی جاندہ اے بھی کیتی جاندہ، اللہ بھی کرنا ہے تو ایس بھی کرنا ہے، رب بھی کرنا ہے تو اے بھی کرنا ہے، پہلے یہ نقطہ پیدا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ رب پیچھے چلا جاتا ہے اور وہ شکلیں آگے آ جاتی ہیں، وہ صورتیں آگے آ جاتی ہیں، پھر اللہ کو لوگ بھلا دیتے ہیں اور انسانوں کو خدا بنا لیتے ہیں، انسانوں کو معبود بنا لیتے ہیں، انسانوں کو اپنی ضرورتوں کے لیے وہ حاجت روا مان لیتے ہیں، پہلے بھی، آج بھی، آئندہ بھی، ماضی میں، حال میں، مستقبل میں، ابتدا میں، انتہا میں، دوران میں، ہر دور، ہر زمانہ، ہر حال میں، ہر رفتار میں ایک اعلان ہے اللہ کا کہ لا لا لا، کچھ نہیں، جہاں ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں نہیں وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں عزت ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں ذلت ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں بلندی ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں پستی ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں بلندیاں نشیب و فراز ہیں وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں نشیب ہیں، پستیاں ہیں وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں محبتیں ہیں وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں نفرتیں ہیں وہ اللہ کی پکڑ اور اللہ کا ارادہ ہے، جہاں حفاظت ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے، اور جہاں بد امنی ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں پانی کا بہنا ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں جہاں بارشوں کے قطرے ہیں وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں بجلیوں کی گرج ہے اور بادلوں کا زمین آسمان کے بیچ میں مسخر ہو کے کھڑے ہونا ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں پانی کا بخار بن کے اٹھنا ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے، اور اس کا ہواؤں میں بکھرنا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے،
بادل بن کے کھڑے ہونا ہے تو وہ اللہ کی چاہت ہے، اور پھر قطرہ قطرہ بن کے برسنا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے، اس کا پہاڑوں پہ برف بن کے گرنا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے، اس کا پانی بن کے زمین پہ برسنا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے، اس کا صدف کے منہ میں جا کے موتی بننا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے، اس کا سانپ کے منہ میں جا کے زہر بننا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے، اس کا ہرن کے منہ میں جا کر مشک میں تبدیل ہونا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے، اس کا بکری کے منہ میں جا کر دودھ میں بدلنا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے، اس کا درخت میں جڑوں میں جا کر آم پھول پتیاں اور امرود انار کنو اگر بننا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے، اس کا انسانی جسم میں جا کر زندگی کے لیے ایک پیغام بننا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، اس کا زمین میں اتر کر اندر جا کے جمع ہو جانا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے، اس کا چشمے بن کے ابلنا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے، اس کا آبشاروں کی شکل میں گرنا ہے یا جھرنوں کی شکل میں ابلنا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے، اور پہاڑوں پہ برف کا پگھلنا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے، دروں میں سے راستے بنانا اور سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی ندیوں کی شکل میں پانی کا گنگنانا اور پتھروں سے ٹکرانا اور پھر فوار بن کے ہواؤں میں اڑنا اور ایک حسن کا منظر پیش کرنا اور پھر بل کھاتے ہوئے شمال سے جنوب کی طرف چلنا اور سمندر میں جا کے گم ہو جانا، یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کا ارادہ ہے، زمین کا بچھنا ہے تو یہ اللہ کا ارادہ ہے، آسمان کی بلندیاں ہیں تو یہ اللہ کا ارادہ ہے، سورج کی آگ ہے تو یہ اللہ کا ارادہ ہے، تاروں کا حسن ہے تو یہ اللہ کا ارادہ ہے، چاند کی ٹھنڈک ہے تو یہ اللہ کا ارادہ ہے، رات کے اندھیرے ہیں تو یہ اللہ کی چاہت ہے، دن کا اجالا ہے تو یہ اللہ کی چاہت ہے، مئی جون میں گرم ہواؤں کا چلنا ہے تو یہ مئی جون کی طاقت نہیں، اللہ کے فیصلے ہیں، دسمبر جنوری میں ٹھٹھرتی ہوئی ہواؤں کا چلنا ہے تو یہ دسمبر جنوری کی طاقت نہیں، یہ اللہ کا ارادہ ہے، گولی کا پیٹ میں جا کے شفا بننا ہے تو یہ ڈاکٹر کی طاقت نہیں، یہ اللہ کا ارادہ ہے، میری ضرورت کا پورا ہو جانا ہے تو یہ کسی انسان کا کمال نہیں، یہ کسی ولی کی کرامت نہیں، یہ میرے اللہ کا ارادہ ہے، ولی کی کرامت اللہ کا ارادہ ہے، ولی کی کرامت اللہ کا ارادہ ہے، نبی کا معجزہ اللہ کا ارادہ ہے، سلیمان کے تخت کا ہواؤں میں اڑنا سلیمان علیہ السلام کی طاقت سے نہیں، یہ اللہ کا ارادہ ہے، مردوں کا عیسیٰ علیہ السلام کی پکار پہ زندہ ہو جانا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پکار پہ زندہ ہونا، یہ میرے رب کی قسم، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طاقت نہیں، یہ اللہ کا ارادہ ہے، سمندر کا پھٹ جانا اور 12 راہیں بنا دینا اور پانی کا پتھر کی طرح کھڑے ہو جانا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کی طاقت نہیں، یہ اللہ کا ارادہ ہے، پتھر سے چشموں کا پھوٹنا اور 12 چشموں کا نکل آنا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے ارادے سے نہیں، یہ اللہ کا ارادہ ہے، آسمان پر بادلوں کا سایہ کر دینا اور من و سلوہ کا اتر آ جانا، یہ میرے اللہ کا ارادہ ہے، اللہ اپنے نبی کو عزت دیتا ہے معجزے کے ساتھ، ولی کو عزت دیتا ہے کرامت کے ساتھ، لیکن کرامت نہ ولی کے ہاتھ کی طاقت سے، معجزہ نہ نبی کے ہاتھ کی طاقت سے ہے، پیچھے اللہ ہوتا ہے، نظر انسان آتا ہے، میرے رب نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اللہ کے نبی نے ریت اٹھائی، بدر کی جنگ میں ریت اٹھائی اور یوں پھینکی، کشاہت الوجوہ، چہرے سیاہ ہو جائیں، اور وہ ایک مٹھی پر ریت 1000 انسانوں کی آنکھوں میں جا پڑی اور سب کی آنکھیں چندھیا گئیں اور نظر نہیں آ رہا، اور وہ گاجر مولی کی طرح کٹتے گئے اور باقی بھاگتے گئے، تو میرے اللہ نے کہا میرے نبی ہاتھ تیرا نظر آ رہا تھا، نظر آ رہا کہ تو نے ریت پھینکی اور سب کی آنکھوں میں پڑی، میں تمہیں بتا رہا ہوں تو نے نہیں کیا، تیرے اللہ نے کیا ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، اور یہ نہ سمجھ کہ تیرے نہتھے صحابہ نے 70 قریشی قتل کر دیے اور ان کے ڈنڈے تلوار بن گئے اور ان کے سوٹے نیزے بن گئے اور ان کے کوڑے وہ تیر بن گئے، نہیں، انہوں نے نہیں قتل کیا، تیرے رب نے انہیں قتل کیا ہے، ولیکن اللہ قتلہم، تیرے رب نے انہیں قتل کیا ہے، تیرے رب نے تیرے لیے فرشتوں کو اتارا تھا، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معاکم، تیرے رب نے فرشتوں کو وحی بھیجی اور تیرے رب نے اعلان کیا، گھبراؤ نہیں، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں فرشتے بھیج رہا ہوں، لیکن یہ بھی سن لو
فرشتوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا. وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ. فرشتے بھی کچھ نہیں کر سکتے جب تک تیرا اللہ نہ چاہے. فرشتوں سے بھی تب ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے. فرشتے بھی تب اپنی قوت کو ظاہر کر سکتے ہیں جب اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، ورنہ فرشتہ اور چیونٹی میرے رب کی نظر میں برابر. میرے رب کی عزت کی قسم، اسرائیل تو ایک مچھر نہیں مار سکتا، میری جان کیسے نکال سکتا ہے؟ اسرائیل ایک مکھی نہیں مار سکتا تو تمہاری جان کیسے نکال سکتا ہے؟ اسرائیل ایک پروانے کو نہیں مار سکتا، وہ میری اور آپ کی جان کا کیسے مالک ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، یہ اللہ ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى. یہ تیرا اللہ ہے جو روحوں کو کھینچتا ہے. دنیا اسباب کی ہے، لہذا بیچ میں ملک الموت کو ڈالا. ملک الموت تو مچھر نہ مارے، تمہیں کہاں سے مارے؟ تمہارا اللہ ہے جو روحوں کو کھینچتا ہے، موت دیتا ہے. یہ انبیاء کا احسان عظیم ہے، وہ اللہ کا پتہ بتاتے ہیں. یہ انبیاء کا احسان عظیم ہے کہ اللہ کی اطاعت کا راستہ بتاتے ہیں. کیا پسند ہے کیا ناپسند میں کیا جانوں؟ میری نظر میں تو دونوں برابر نظر آ رہے ہیں. سود بھی، تجارت بھی، زنا بھی، نکاح بھی، جھوٹ بھی، سچ بھی، حلال بھی، حرام بھی. نبی کی نظر میں بتایا یہ حلال، یہ حرام، یہ نکاح، یہ زنا، یہ تجارت، یہ سود، یہ سچ، یہ جھوٹ، یہ جائز، یہ ناجائز. یہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں ہے. یہ نبیوں کا احسان ہے جنہوں نے اللہ کو صحیح شکل میں بتایا کہ لا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. یہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہ نبی بتاتے ہیں کہ ایک ہے اللہ. اللہ جو تمہیں سب سے بے نیاز کرے، سب سے بیگانہ کرے، سب سے کاٹ کر اپنا بنا لے. اس کے در پہ جھکو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی، تم اللہ کو پالو. یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتك كل شيء وأنا خير لك من كل شيء. میرے بندے یاد رکھ، میں ملا تو تجھے سب کچھ ملا، میں نہ ملا تو تمہیں کچھ نہ ملا. میں ملا تو تیرا سارا تیرے کام بنے، میں نہ ملا تیرا کچھ نہ بنا. اللہ کو پا لینا میری زندگی کی منزل، میری معراج ہے. اور اللہ کا صحیح تعارف صرف نبی کرواتا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے نبیوں کی تعلیم مٹ گئی اور اللہ کا تصور بدل گیا. آسمانی کتاب کے اٹھانے والے دو گروہ تھے، ایک یہود کا، ایک عیسائیوں کا. یہودیوں نے اللہ کو کیسے پیش کیا؟ وقالت اليهود عزیر ابن اللہ. یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عزیر اللہ کا بیٹا ہے. جب اللہ نے ان کو 100 سال مارا، پھر 100 سال بعد اٹھایا اور زندگی عطا فرمائی اور واپس ان کو شہر بھیجا تو ان کا یہ تو اللہ کا بیٹا ہے. وقالت اليهود عزیر ابن اللہ. اللہ نے تو ایک معجزہ دکھایا تھا کہ تیرا رب کیسے مارتا ہے، کیسے اٹھاتا ہے، کیسے زندگی کو لاتا ہے، وہ دکھانا تھا. وہ الٹے چل گئے، ان کا عزیر اللہ کا بیٹا. وقالت اليهود عزیر ابن اللہ. میرے اللہ کی نشانی کو الٹا لے لیا. عزیر علیہ السلام بستی سے گزرے، بستی پہ بخت نصر کا حملہ، قتل ہوئے پڑے لوگ اور دھواں دیتی ہوئی بستی اور گرے ہوئے گھر گھروندے اور دیواریں شکستہ، محرابیں ٹوٹی اور لاشیں پڑے ہوئے. تو عزیر کی زبان سے نکلا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، انہیں اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو نبی کی بات تھی، اللہ نے فوراً سمجھایا ابھی بتاتا ہوں تیرا رب کیسے زندہ کرے گا. فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ. سفر میں ہیں، توشہ دان، روٹی، انگور ساتھ، گدھے پہ سوار. ایک جگہ بھوک محسوس ہوئی، گدھے کو درخت سے باندھا، ایک ٹوٹا کھنڈر اس کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور توشہ دان نکالا اور روٹیوں کو توڑ کر پیالے میں ڈالا اور انگور کا رس ایسے رومال میں انگور رکھ کے
ان کو ایسے نچوڑا تو انگوروں کا رس روٹی پہ گرایا اور پھر روٹی کو یوں رکھا کہ انگوروں کا رس روٹی میں رچ جائے، یہ نرم ہو جائے، پھر میں کھاؤں گا اور اتنی دیر میں آرام کروں۔ یوں ٹوٹی دیوار سے یوں ٹیک لگائی، سامنے ایک چھوٹی دیوار تھی، اس پہ یوں پاؤں لٹکائے اور یوں ہو کر ایسے جیسے میں آپ کو نقشہ بتا رہا ہوں، یوں آرام کے لیے لیٹے۔ وہیں میرے اللہ نے روح کو نکالا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 برس کے لیے اللہ نے روح نکال لی۔ ثم بعثا، 100 سال کے بعد آنکھ کھلی تو ایسے ہی پڑے، عزیر کم لبثت، کتنا سوئے ہو؟ کہا جی یومن، کہا جی ایک دن۔ تو سورج کو دیکھا تو تھوڑا سا ڈھلا تھا، جب سوئے تھے تو چڑھ رہا تھا، جب آنکھ کھلی تو ڈھل رہا تھا۔ کہا نہیں یا اللہ، او بعض یوم، میرے خیال ہے میں آدھا دن سویا ہوں، یہ کوئی 4-5 گھنٹے۔ تو میرے اللہ نے کہا بل لبثت 100 عام، عزیر تو 100 سال یہاں سویا ہے۔ سویا نہیں، جان نکال لی۔ اصحاب کہف کو سلایا اور عزیر کی جان نکال لی۔ اصحاب کہف سوئے اور یہ مر گئے۔